ہر شہری واقف ہے اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ متاثر ہوئی ہے اور اس کی بنیاد پر وقت نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پروڈکشن جو ہے وہ بہت ہی منیمائز ہو گئی ہے۔ اس میں اب تک جو ہے وہ لیتولال سے کام لے رہی ہے اور باوجود ساری کوششوں کے اب تک جو ہے وہ پاکستان اسٹیل کے لیے منظور کیا گیا بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ جاری کرنے سے جو ہے وہ اعتراض کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ قومی ادارہ جو ہے وہ پاکستان اسٹیل کے ملازمین نے بہت اور پاکستان اسٹیل جتنی ڈیوٹی اور ٹیکس ادا کرتا ہے، دوسرے عام کوئی پرائیویٹ ادارہ اشین بھی اس کا جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں جمع نہیں کراتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اسٹیل کو دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے۔ ہم مشہور ہے محمد حسین مہندی امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہ سال پہلے جب پاکستان اسٹیل پلانٹ کو شٹ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا تو اس وقت بھی پھر پاکستان اسٹیل کی تمام ٹریڈ یونین اور ایسوسیشن جو ہے انہوں نے مہندی صاحب سے درخواست کی تھی۔ ہم یہاں پر ایک وقت کی صورت میں آئے تھے اور مہندی صاحب نے جو ہے اس وقت ہماری باتوں کو توجہ سے سنا تھا، اور اس کے بعد اسی جگہ پہ آل پارٹی کانفرنس منعقد کی گئی اور اس وقت جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کے روح رواں جو ہے وہ سلیم احمد صاحب یہاں موجود ہیں، وہ اس وقت تھے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کا جو فیصلہ ہو گیا تھا، پلانٹ کو جو بند کرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہزاروں مزدور جو ہے وہ براہ راست ہے وہ رک گیا تھا، اور آج پھر جو صورتحال ہے اس کے اندر پھر ہمیں ٹائم دیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ میڈیا اور پریس کے لیے مشہور ہے کہ یہاں سر ایک چیز کی کمی رہ گئی۔ مہندی صاحب نے جو مطالبہ کیا بیل آؤٹ پیکج کا، ظفر بھائی نے بڑی تفصیل بتائی، لیکن ظفر بھائی نے تفصیل بتائی کہ آئرن اور نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے، یہ منظر تو بتا دیا لیکن اس کا پس منظر نہیں بتایا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ تو ایک تو مہندی صاحب کی اجازت سے گزارش کروں گا کہ بیل آؤٹ پیکج کے ساتھ یہ ضرور تحریر فرمائیں، یہ ضرور جاری کریں۔ مزدوروں کے لیے ہوا ہے یا ادارے کے لیے انہوں نے وعدہ اور اپنا ٹھوس بیان دیا ہے، اسی طرح ان کے دیگر افراد ٹاس کا بھی بہت مشہور، ٹاس نے ہمیشہ اچھی بات رکھی ہے اور ہم نے اپنے مسلم لیگ کے حوالے سے میں ابھی کوئی وعدہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی ہماری تنظیم چل رہی ہے اور ہم جب مکمل طور پہ تنظیم وہ ہمارے ساتھ کیا کام کرتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیشہ جماعت اسلامی کی وہاں پاسو یونین ہے، اسٹاف افسران میں تنظیم ہے، تو آپ تمام اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کر سکتے ہیں، تو یہاں بھی دوستوں اور مزدوروں کے ساتھ رہیں گے، اور آپ جو فائنل بات ہے ہم پاکستان اسٹیل میں پاسو یونین اور اس کی ایکشن کمیٹی خدا کا شکر ہے کہ نیشنل لیبر فیڈریشن کراچی نے ہمیشہ تعاون کیا ہے اور ان کی جدوجہد میں برابر شریک رہے ہیں۔ اس موقع پہ یقیناً ایک حوصلہ افزا بات یہ کرنی ہے کہ اگر ٹریڈ لیڈر زندہ ہے، اگر اس کے اندر ایک عزم ہے تو یہ کرپشن صرف پاکستان اسٹیل کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کرپشن کو، اس ادارے کو کون لوگ تباہ کر رہے ہیں، وہ ایک ادارے کو نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں ہماری یونینیں موجود ہیں، چاہے ریلوے ہو، واپڈا ہو یا اور دوسرے ادارے ہیں، وہاں پہ جہاں سفل ہے خدا کا شکر ہے کہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ خرابیاں اور خامیاں ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوئی ہے اور اس کا اظہار بھی ہو گیا ہے کہ سب کو مل جل کر کچھ کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو بنیادی بات یہ تیسری ہے، مسائل تو بے شمار ہوتے رہتے ہیں، ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ادارے میں کام کرنے والے افراد وہ کس سطح تک جانے کے لیے تیار ہیں، کتنی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلی بات تو خود ادارے کے لوگوں کی ہے، اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ پھر اس سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے کاز کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات جو سابقہ تقسیمیں تھیں اور اپنی جدوجہد کو آپ کے مسائل اللہ کرے کہ حل ہو جائیں، مسائل کے حل کے بعد اس جدوجہد کو دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر یہاں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا، اور ماشاءاللہ آپ کی تجاویز اور آپ کی گفتگو سے ہمیں بھی ان چیزوں کا زیادہ تفصیلی طور پہ اندازہ ہو سکا۔ سرسری طور پہ تو بہرحال اندازہ ہے ہی، لیکن تفصیلی طور پر آپ نے جو باتیں کی ہیں اس کے نتیجے میں کچھ کنکریٹ تجاویز بھی آئی ہیں، جس میں سب سے پہلی تجویز تو یہ ہے کہ برجیز بھائی نے بھی کہا اور
कबीर तमन्ना भाई ने भी कहा कि लेबर का और वहाँ के इंतज़ामी वहाँ के जितने अफसरान हैं उनका इत्तेहाद बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे वक्त में जब इदारे बर्बाद हो रहे हों और लेबर तमाशा देखे और इदारे जो हैं वो आपस में जो है यूनियंस में इख्तलाफात हों या क्रिटिसिज्म हो, इससे बेहतर ये है मिल बैठकर एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएं और हुकूमत को भी मैसेज दें और आवाम को भी मैसेज दें कि हम काम करना चाहते हैं, हम सिर्फ घर बैठ के तनख्वाही नहीं चाहते हैं। इस वक्त तो ये चल रहा है कि आपके पास काम भी नहीं है और इदारे के पास तनख्वाह भी नहीं है। बहरहाल इदारे तनख्वाह देंगे, आप काम करेंगे और प्रोडक्शन होगी और इससे एक जो इंडस्ट्रियल चैनल चलता है वो पूरा चलेगा। तो इसलिए इत्तेहाद की जो ज़रूरत आपने महसूस की है वो बर वक्त है और इंशाअल्लाह सिलसिले में हमारी पासलो यूनियन, NLF और जमात इस्लामी आपके शाना बशाना खड़े हुए हैं और जहां पर भी आपको हमारी ज़रूरत महसूस होगी इंशाअल्लाह हम करेंगे। ब्रिटिश भाई ने दूसरी बड़ी अहम बात की है और वो ये है कि ये सिर्फ जमात ही की हद तक आपके साथ सपोर्ट नहीं है। पिछली मरतबा भी हमने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई और जिसमें शहर की तमाम नामवर सियासी जमातों को बुलाकर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की और जिसमें आपकी मुकम्मल सपोर्ट का भी ऐलान किया गया और हुकूमत से जो है वो जो शट डाउन प्लान हो रहा था उसको बंद करने और इंतज़ामिया के बेहतरी और करप्शन को ख़त्म करने के लिए तजावीज़ रखी थी। इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले में मज़ीद काम करेंगे, तमाम सियासी जमातों को आपकी पुश पे खड़ा करेंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो स्टील मिल के हालात को बेहतर बना रहे।